کو چاہیے کہ ان مضامین پر غور و فکر کرے اور قرآن مجید جو ہمیں کہہ رہا ہے کم از کم اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو انسان کے پاس موجودہ دور میں زمانے کے تغیر کے مطابق ہر انسان مصروف ہے۔ جس انسان سے بات کی جائے وہ انسان مصروف نظر آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی انسان کے پاس وقت میسر نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑی فیکٹری چلانے والا شخص کیوں نہ ہو، ہر شخص ہمیں مصروف نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک قیمتی لمحہ ہے کہ جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں عطا فرمائی، تو وہاں تراویح جیسی نعمت بھی عطا فرمائی کہ کم از کم اتنی دوڑتی ہوئی مصروف زندگی میں ہم چند لمحے نکال لیتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ ورنہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پورے سال میں بھی ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت بھی مکمل نہ کرتے ہوں گے نہ سنتے ہوں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ اگر میں آج سے 10-15 سال پیچھے جاؤں، یا کم از کم یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے غور کریں اپنے آباء کی زندگی پر، اپنے والدین کی زندگی پر، تو ان کی صبح کی ابتدا ہی تلاوت قرآن پاک سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنی زندگیوں کو خود اتنا مصروف بنا لیا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں خود ایسی شامل کر لی ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ ہمارے گلے کا ہار بن چکی ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ گلے کا ہڈی بن چکی ہیں۔ تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان پر وقت ضائع ضرور کرنا ہے۔ جیسے کہ موجودہ زمانے میں یہ 6 انچ کی اسکرین یعنی موبائل، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنے ہیں کہ ہمیں کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، کس نے ہم سے رابطہ کیا ہے، کس نے ہمیں کیا بھیجا ہے، اور کس نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح اٹھتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ تو اس ماحول میں یہ غنیمت ہے کہ ہمیں تراویح جیسی نعمت میسر ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو ہم قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ حضرات کے لیے یہ سعادت ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت آپ سنتے ہیں وہاں قرآن مجید ہمیں کہہ کیا رہا ہے، قرآن مجید کا مطمع نظر کیا ہے، قرآن کا مضمون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں سکھا کیا رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ تراویح کے بعد درس تراویح کی صورت میں آپ کو میسر ہوتا ہے۔ تو اس کی قدر کیا کریں اپنی مصروف زندگی میں۔ مجھے معلوم ہے سب مصروف ہیں، کوئی ویلا نہیں ہے، لیکن اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے چند لمحے ضرور نکالا کریں تاکہ آپ یہاں بیٹھ کر تفسیر یعنی قرآن مجید جو ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔